الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا فما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسول ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي والقاتم ما سبق والفاتح من خلق المعين الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لعنة الله على قوم الظالمين بمنكر فضائل وغاصب حقوق الأجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين أما بعد فقد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وأشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين علي ولي الله وصي رسول الله وخليفته بلا فصل وأشهد أن فاطمة الزهراء الصديقة الكبرى وأشهد أن أئمة المعصومين حجة الله إلى الخلق وأشهد أن قائم آل محمد صلوات بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات بلند صلوات پڑھیں محمد والی حاضرین کرام قدر عزتاران امام مظلوم سلسلہ گفتگو کا دوسرا دور ہے اور میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے معروف ترین سورہ کی ابتدائی 3 آیت پیش کی ہیں سرنامہ کلام میں. اللہ اپنے محبوب کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط المستقیم. انتہائی آسان لہجے کی آیتیں ہیں اور انتہائی آسان لہجے کی گفتگو ہے. یاسین. اب جو لوگ تقاضۂ الوہیت سے واقف ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ سوائے میرے اور آپ کے نبی کے کسی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا جس سے اللہ نے اتنی بے تکلفی سے گفتگو کی ہو. یعنی کبھی مدثر کہا، کبھی مزمل کہا، کبھی طٰہٰ کہا اور اس سورہ میں یاسین کہا. معاملہ یہ ہے کہ یاسین کہہ کر کیا کہا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کہہ رہا ہے یاسین قرآن کی قسم والقرآن الحکیم. قسم کھائی گئی ہے قرآن کی اور اس کے بعد یہ کہا ہے انک لمن المرسلین، آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں. اور اس کی دلیل میں تیسری آیت یہ پیش کی گئی ہے کیونکہ علی صراط مستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں. توجہ رکھیے. اب معاملہ یہ ہے کہ دنیا والوں نے
ہمیشہ قرآن کی تفسیر ان سے پوچھی جن کو یہاں سے وہاں جانا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کو یہاں سے وہاں جانا ہے، حالانکہ بتائے گا وہ جو وہاں سے یہاں آیا ہے. بھئی جس کے گھر کا مسئلہ ہے قرآن، اس کو پتا ہوگا کہ اللہ نے کس لہجے میں کیا بات کی ہے. تو بس بارگاہ ہے آپ کے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، اور پوچھنے والا کوئی عام نہیں، ابو حمزہ صومالی ثابت بن دینار، 4 معصوم اماموں کا ہم اثر ہے، صحابی ہے. وہ پوچھ رہا ہے. اور اہل علم حضرات اس نام سے اس لیے بخوبی واقف ہوں گے کیونکہ مذہب اہل بیت کی کوئی ایسی تفسیر نہیں ہے جس میں ابو حمزہ صومالی ثابت بن دینار کی سند موجود نہ ہو روایت پہنچانے میں. اتنا بڑا رتبہ ہے. اور وہ پوچھ رہا ہے مولا ذرا یہ تو بتائیے کہ یہ یاسین کہہ کے جب سرکار کو مخاطب کر لیا اور یہ کہہ دیا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، تو پھر اس کی دلیل میں ایک آیت پیش کی گئی کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. پھر پڑھتا ہوں. کہا مولا جب سرکار کو یاسین کہہ دیا، قرآن کی قسم کھا کے کہہ دیا، اللہ نے کہہ دیا، اس کے بعد یہ کہا آپ رسولوں میں سے ہیں کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ توجہ، مولا یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ مولا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی. کہا ابو حمزہ صومالی، مسجد اعظم ہے، مسجد کوفہ ہے، ممبر ہے اور ممبر پہ خطیب ممبر سلونی ہے، اور میرا جد وہ انگلی بلند کر کے جس کی ایک گردش دونوں عالم میں رزق اور روزی تقسیم کر دیتی ہے، اسی انگوش سے اپنی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے انا صراط المستقیم، میں صراط المستقیم ہوں. میں صراط المستقیم ہوں. نہیں، ابھی تو گفتگو شروع ہوئی ہے. بھائی سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے محمد آپ بے شک رسولوں میں سے ہیں، اور دلیل یہ دے رہا ہے کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اچھا یہ بات یاد رہے، نوح سے خطاب نہیں ہو رہا، موسیٰ سے خطاب نہیں ہو رہا، عیسیٰ سے خطاب نہیں ہو رہا، عیسیٰ سے خطاب نہیں ہو رہا، خضر سے خطاب نہیں ہو رہا، ابراہیم سے خطاب نہیں ہو رہا، کلیم اللہ سے خطاب نہیں ہو رہا، خلیل اللہ سے خطاب نہیں ہو رہا. اس سے خطاب ہو رہا ہے جس کے صدقے میں آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب کو نبوت ملی ہے. آدم تا عیسیٰ جس کے صدقے میں نبی بنے ہیں، اس کی نبوت پر گفتگو ہو رہی ہے. اور کس طرح ہو رہی ہے؟ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. اب ایک جملہ میں کہہ دوں، دیکھیے اگر کسی قافلے کو پہچاننا ہو تو اس کے رہبر کی طرف نظر کی جاتی ہے. جیسا رہبر ویسا قافلہ. اگر رہبر سچا ہے تو قافلہ سچا ہے، اگر رہبر جھوٹا ہے تو قافلہ جھوٹا ہے. اور یہ قانون اللہ نے بنایا ہے. نبی قافلہ سالار ہے، قافلے کا نام نبوت ہے. اب اس قافلے میں عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، زکریا بھی ہیں، شیز بھی ہیں، نوح بھی ہیں. تمام انبیاء اس قافلے میں موجود ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں. توجہ، میری محنت ضائع نہ ہو تمہید کی. کیونکہ آپ صراط مستقیم پر ہیں اس لیے آپ رسولوں میں سے ہیں. بھائی کم سے کم اللہ نے سورہ یاسین میں ایک بات سے تو پردہ ہٹا دیا. رسول تب رسول ہوتا ہے جب وہ صراط مستقیم پر ہو. رسول تب رسول ہوتا ہے جب وہ صراط مستقیم پر ہو. اور جناب امیر کہہ رہے ہیں انا صراط مستقیم، میں صراط المستقیم ہوں. بھائی ذرا زحمت دوں میں اپنے سننے والوں کو. ابھی آدم بنا ہے اور حکم سجدہ ملا ہے. ہر کوئی سجدے میں گر گیا لیکن ایک نہ گرا. کوئی آفاقی بات کر رہا ہوں نا؟
بھائی سناٹا کس بات کا ہے؟ الحمدللہ ایک تو میں منہاج الحسین میں پڑھ رہا ہوں، یہ مدرسہ بھی ہے، اور ویسے بھی اگر منہاج الحسین نہ ہو ہمارا ہر فرش اعضاء ایک منہاج الحسین ہے، کیونکہ وہ دنیا کے مدرسے ہیں جہاں پر ہر کام ہو رہا ہے لیکن اسلام کی خدمت نہیں ہو رہی، یہاں فرش اعضاء بچھا حسین کی یونیورسٹی سج گئی۔ تو آپ تو پورے سال ہی منہاج الحسین میں رہتے ہیں، آپ تو مدرسے میں رہتے ہیں، تو اس میں حیرانگی کی کیا بات؟ سب نے سجدہ کیا، ایک نے نہیں کیا۔ مجھ سے بہتر آپ نام جانتے ہیں، کیا نام تھا اس کا؟ ابلیس نام تھا۔ اچھا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہا کیونکہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ بھئی بڑی توجہ رہے، اگر قرآن کی آیت نہ ہوتی تو ہو سکتا ہے کسی بھی مذہب کا کوئی بھی مولوی اپنی طرف سے اضافت لگا دیتا، لیکن قرآن کی آیت ہے، اس نے کہا کیونکہ تو نے اسے تراب سے بنایا ہے، اور کچھ نہیں کہا۔ لوگ اضافت لگا سکتے تھے اگر حدیث ہوتی، جو 1400 سال میں کیا گیا ہے تحریف کا کام، لیکن یہ قرآن ہے اس لیے کوئی تحریف نہ کر سکا۔ یہ بات محفوظ ہو گئی کہ ابلیس نے اعتراض تراب پر کیا، حالانکہ آدم صرف تراب سے تو نہیں بنائے گئے۔ ایک بڑی توجہ ہے، آگ، ہوا، پانی، مٹی، چاروں عناصر تو موجود ہیں، لیکن ابلیس کہہ رہا ہے مجھے ایک پہ اعتراض ہے، تین پہ اعتراض نہیں ہے۔ آگ پر اعتراض نہیں، ہوا پہ اعتراض نہیں، پانی پہ اعتراض نہیں، اعتراض ہے تراب پر۔ اب یہاں پر میں روک رہا ہوں ایک بات کے لیے، علل الشرع جا کر کھولیے گا، اور کسی چھوٹے موٹے عالم کی کتاب نہیں، سرکار شیخ صدوق علیہ رحمہ وہ لکھتے ہیں کہ جو جناب امیر کا لقب ہے تراب، لوگ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ زمینی مٹی کا تذکرہ ہے، حالانکہ نہیں، کائنات میں جتنی شے مٹی سے بنی ہے وہ تراب ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ شیخ صدوق کہہ رہے ہیں 6 معصوموں کا حوالہ دے کر کہ کائنات میں جتنی شے تراب سے بنی ہے وہ تراب ہے، چاہے وہ زمین ہو یا آدم ہو، اور میرا مولا ابو تراب، بھائی جو ابو البشر کا بھی باپ ہو اسے علی کہتے ہیں، جو ابو البشر کا بھی باپ ہو۔ تو شیطان نے اعتراض کس پہ کیا؟ تراب پر۔ لیکن عجیب مرحلہ فکر ہے، اللہ نے اپنی عبادات اس کے منہ پہ ماری اور کہا کیونکہ تو نے میری حجت کو سجدہ نہیں کیا، نکل جا میری بارگاہ سے۔ جملہ کہہ دوں، اللہ ایک قانون بتانا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں تمہیں ایسے کئی لوگ دکھیں جو میرے سجدے تو کرتے ہوں لیکن میرے محبوب کے آل کا احترام نہ کرتے ہوں، تعظیم نہ کرتے ہوں، تو خبردار انہیں متقی نہ سمجھنا۔ جس طرح ابلیس فرشتوں میں رہ کر اپنے آپ کو متقی سمجھنے لگا۔ بھائی دیکھیے، نہیں جو کچھ چہروں پہ حیرانگی ہے وہ دور کرنا میرا کام ہے۔ بھائی جو اس ممبر پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کے سامنے ہر چہرہ ہوتا ہے، کون حیران ہے کون پریشان ہے، لیکن پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ سب مشکل کشا کے ماننے والے ہیں۔ تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی مشکل پیش آئے اور صاحب ولایت الامر اس مشکل کو حل نہ کرے۔ کیا کہا؟ سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا تو نے میری حجت کے سجدے سے انکار کیا ہے، میرے سجدے اپنے پاس رکھ، نکل جا میری بارگاہ سے۔ اچھا اب ایک بات مجھے پوچھنی ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا ابلیس کہتا میں قیامت تک تیرے راستے میں بیٹھ جاؤں گا اور جو اس راستے پہ آئے گا اس کو بہکاؤں گا، لیکن ابلیس نے یہ نہیں کہا، ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا۔ بھائی اب بھی جس کے سمجھ نہ آیا میں کیا کروں؟ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہیں آ رہا ہوں۔ ابلیس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھ جاؤں گا، اسے معلوم تھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میں
صراط مستقیم سے ہٹ کر کسی راستے پہ آپ چلیے. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر دنیائی تفسیر بیان ہو تو صراط مستقیم مولوی کی زبان میں اس راستے کو کہا جاتا ہے جو بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے. ایسا ہی ہے نا, یہی باتیں آپ نے سنی ہوئی ہے. اچھے سے اچھا جمناسٹک جاننے والا بھی اس راستے پہ نہیں چل سکتا کیونکہ عقلی دلیل نہیں ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے قرآن کو عقل سے سمجھو, کیونکہ قرآن میں عقلی باتیں ہوئی ہیں. تو یہ بد عقلی کی باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. ہمیں صرف وہ باتیں سمجھ میں آتی ہیں جو شہر علم نے کی ہیں یا باب العلم نے کی ہیں. تو اب قیامت تک یہ دستور بن گیا. سورہ یاسین نے آ کر اعلان کر دیا کہ رسول ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ صراط مستقیم پر ہوگا. اور میرے مولا نے منبر کوفہ سے یہ اعلان کر دیا میں صراط مستقیم ہوں. اچھا, اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات ہی نہیں. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ بھائی نبی تو علی سے افضل ہے, تو علی صراط مستقیم کیوں ہے؟ سوال تو اٹھ سکتا ہے نا. سوال کرنا بری بات نہیں ہے, انکار کرنا بری بات ہے. پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں اور ایسی جگہ پہ کہہ رہا ہوں جہاں حوالے اسی وقت دے سکتا ہوں. اہل بیت کی شان میں اگر کوئی حدیث یا روایت آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو اس کے انکاری نہ بن گئے. 3 معصوموں کا قول موجود ہے. اگر کوئی فضیلت ہماری تمہیں سمجھ میں نہ آئے تو ہماری طرف واپس پلٹا دو, لیکن خبردار انکار نہ کرنا ورنہ ابلیس میں سے ہو جاؤ گے. کیونکہ اہل بیت کے بارے میں یہ سوال نہیں ہو سکتا کیوں, کب, کیسے. کیونکہ علی اس ہستی کا نام ہے جو ایک رات سوئے تو سونے کے اندر اللہ کی مرضیاں خرید کر اٹھتا ہے. ایک جملہ کہوں اگر ضائع نہ کرو, آخری بندے تک کہوں جملہ, جو اللہ کی مرضیاں خریدتا ہے وہ میسم کی کھجوریں بیچ رہا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مولا سلامت رکھے. یہ عادت نہیں ہے نام علی لینا, یہ نبی کی سنت ہے. اور دیکھیے معاملہ اب یہ ہے کیونکہ یہ فیس بک کا اور نیٹ کا دور آ گیا ہے تو لوگ بھی اسی حساب سے فاسٹ ہو گئے, جلدی جلدی سوال کرتے ہیں اور جلدی جلدی جواب چاہیے ہوتا ہے. تو آپ سے جب کوئی اعتراض کر کے یہ پوچھے کہ مجلسوں میں یا محفلوں میں بلند آواز سے یا علی کیوں کہتے ہو, تو اس سے صرف ایک سوال کیجیے گا کہ بھائی سنت نبوی پہ عمل کرنا ہر حال میں ضروری ہے. اب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, جن کے دل میں کوئی اجلت ہو یا کوئی سوال ہو وہ ایک سوال نیٹ پر لکھ کے سرچ کریں کہ مدینے سے خیبر کا فاصلہ کتنا تھا. کچھ تو فاصلہ تھا, چاہے 2 گلیوں کا ہو. چلے مختصر کر دیں, کم سے کم 2 گلیوں کا تو تھا نا. نبی کو حکم ملا ہے علی کو پکار. 2 گلی سے بھی اگر پکارا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے طویل فاصلہ ہے, جو جا چکے ہیں زیارت کر چکے ہیں وہ جانتے ہیں, کم سے کم بھی اگر نبی خیبر سے یا علی کہہ رہے ہیں تو یا علی تو کہاں ہوگا. تو نبی نے ایک مرتبہ بلند آواز سے یا علی نہیں کہا. پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں, کم سے کم 70 مرتبہ اپنی پوری زندگی میں, اور زیادہ سے زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ہے. لیکن خیبر کے مقام پہ کم سے کم بھی نبی نے اتنی بلند آواز تو کی ہوگی کہ کم سے کم علی تک نہ تو ان لوگوں تک تو پہنچ جائے جو رات بھر علم کے انتظار میں لاگے. رات بھر علم کے انتظار میں جائے. اب میری مجبوری یہ ہے بھائی, اب خیبر کا تذکرہ چھڑ گیا ہے تو میں ایک جملہ کہہ کے تو آگے بڑھوں گا. اور یہ میں اسلام آباد میں پہلے اشرے میں بھی میں نے کہا ہے, اور جہاں جہاں میں پڑھتا ہوں اور
اور جب کبھی علم کا تذکرہ آتا ہے یا خیبر کا آتا ہے تو یہ تحفہ میں اپنے سننے والوں کو دیتا ہوں. مولا ان بزرگوں کو سلامت رکھے, ان کو تو سبق سنا رہا ہوں, لیکن یہ میرے نوجوان دوست مجھ سے ہم عصر اور مجھ سے چھوٹے, ایک بات یاد رکھیے گا, بڑا اعتراض میں اپنے نہیں, یہ بزرگ بھی اپنے بچپن سے سن رہے ہوں گے, علم دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے, ایسا ہی ہے. تو بھئی منہاج الحسین میں پڑھ رہا ہوں, بڑی ذمہ داری سے ایک بات کہہ رہا ہوں. کیا اعلان ہوا تھا خیبر میں؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو رجل ہے. مدرسے میں بات کہہ رہا ہوں, جائیے عربی لغت کھول کر دیکھیے, مرد کے لیے عربی میں 30 لفظ موجود ہیں, لیکن لفظ رجل کیوں استعمال کیا ہے خیبر میں؟ ہر لغت عربی پکار کے کہے گی کیونکہ رجل مکمل مرد کو کہتے ہیں, رجل مکمل مرد کو کہا جاتا ہے. کل میں علم رجل کو دوں گا. اچھا ایک بات ہے, کرار کو دوں گا. سرکار اب تو رک جائیے, اب میں یہاں اعلان کروں کہ بھائی میں کل ایک تبرک بانٹوں گا جو صرف 10 برس کے بچے ہیں ان کو دوں گا. اب مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو 10 برس کا نہیں ہے اس کو نہیں ملے گا. نبی بھی یہی کرتے, پر نبی تو نہیں چاہتے نا کسی کی دل آزاری. وہ نبی جو رحمت للعالمین ہے, لیکن نبی نے یہ نہیں کیا. نبی نے کہا مرد کو دوں گا, کرار کو دوں گا. جب کرار کہہ دیا تھا تو کچھ اور کہنے کی ضرورت نہیں تھی, لیکن پھر بھی کہا غیر فرار کو نہیں دوں گا. کرار کو دوں گا, اس کو دوں گا جو غیر فرار ہے, جو فرار نہیں کرتا. اچھا اب رک جائیے میرے بچوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, یہ علم کو دیکھ کے نگاہ ٹوٹنے والا معاملہ آج کا نہیں ہے, کیونکہ خیبر میں اس علم نے کئی مردوں کو نامرد کیا تھا, تو ان کے بچے اب اس وجہ سے انتقام لے رہے ہیں کہ علم دیکھ کر نگاہ ٹوٹ جاتا. یہ معاملہ علم کا نہیں ہے, یہ بغض علی کا ہے, کیونکہ اس علم نے کئی بہادروں کی بہادری ثابت کی تھی. رک جائیے, یا علی کم سے کم اس اہتمام سے کہا کیجئے. اور دیکھیں یہ نہ دیکھا کرے برابر والا کہہ رہا ہے یا نہیں کہہ رہا, کوئی کچھ ہو, قیامت والے دن آپ کو پتا چلے گا کہ یا علی نہ کہنے والوں کا حال کیا ہوگا. اور خدا کی قسم بات سے بات نکلتی رہی تو تقریر 2 گھنٹے کی ہو جائے گی اور مجھے بیان سمیٹنا ہے. قرآن میں سورہ بقرہ میں وہ آیت بھی موجود ہے جس میں کہا جا رہا ہے ایک وہ دن آئے گا جب مریدین اپنے اپنے رہبروں پہ لعنت بھیج کے کہیں گے کاش ہم دنیا میں ان پر لعنت کر چکے ہوتے. اس لیے علی کا نام سینہ کھول کر لیا کیجئے. اور آپ تو بڑے خوش نصیب ہیں کہ مولا نے, پروردگار نے, پروردگار محمد و آل محمد نے آپ کو وہ امام عطا کیا ہے جس کا نسب بھی پاک, حسب بھی پاک. تو توجہ ہے, تو شیطان نے یہ نہیں کہا کہ میں تیرے روزے کے راستے میں بیٹھوں گا, قرآن جا کے پڑھ لیجیے. یہ نہیں کہا کہ میں تیری نماز کے راستے میں بیٹھوں گا. اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ میں مکے کے راستے میں بیٹھوں گا, کیونکہ کئی موٹی عقلے والے تو یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ کعبے میں رہتا ہے اور کہیں نہیں رہتا. تو بھائی شیطان یہی کہہ دیتا کم از کم میں کعبے کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا. اس نے کہا نہیں, میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا. بھائی شیطان کو بھی معلوم ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جسے صراط مستقیم کہتے ہیں, اور علی کہہ رہے ہیں صراط مستقیم میں ہوں. تو جملہ کہہ دوں کہ جو یہاں پر علی تک نہیں پہنچنا چاہ رہا اسے آپ بھی نہ پہنچائیں, کیونکہ یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے دلوں پہ مہریں لگا دی ہیں, اور جس کے دل پہ مہریں لگ جائیں اس کو کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. اب وہ لوگ الگ ہیں جو ہدایت پا لیتے ہیں, ان میں لگن ہوتی ہے, ان پہ اللہ کا کرم ہوتا ہے. لیکن آپ اب کسی سے بحث کرتے رہے ہر وقت کہ نہیں یہی صحیح ہے یہ غلط ہے, تو ایک وقت آئے گا آپ بھی ہار جائیں گے, انرجی ویسٹ ہو رہی ہے آپ کی. حضور جب اللہ کسی کو جنت میں نہیں بھیجنا چاہ رہا تو آپ کیوں اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ آرام سے رہیے گا جنت میں. تو شیطان نے لہذا کہا کہ
کہ میں صراط مستقیم پر بیٹھوں، اور مولا نے کہا میں صراط مستقیم. تو بھائی اب دنیا میں اگر کسی کو دیکھنا ہو کہ کون اللہ کے راستے پہ چل رہا ہے اور کون نہیں چل رہا ہے، تو اس کو بس یہ دیکھنا ہوگا اس کے لیے کہ وہ علی سے کتنا نزدیک ہے. میں نے بڑی آسانی سے جملہ کہا ہے، آپ نے سنا بھی آسانی سے. بھائی دیکھیے ایک معاملہ ہے، اور میں کیا کروں، لیکن چلیے سمجھانے کے لیے ایک بات کہتا ہوں. ریاض النظرہ میرے مذہب کی کتاب نہیں ہے، برادران کے مذہب کی بڑی جلیل القدر کتاب ہے. اس سے ایک روایت میں پیش کرتا ہوں، اور خدا کی قسم عجیب و غریب روایت ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ یہ روایت اس کتاب میں آ کیسے گئی، لیکن آئی ہے تو پڑھ رہا ہوں. اپنے مذہب کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے میں نے، برادران کی کتاب کا حوالہ دیا ہے. اور وہ روایت کیا ہے کہ موسم حج ہے اور کسی کو کعبے کے سامنے علی نے تماچا مارا ہے. سنی بھی روایت ہے نا، کوئی نئی روایت تو میں نہیں پڑھ رہا ہوں. تو پھر ایسے ہی سنیے کہ کوئی نئی چیز نہیں سن رہے ہیں آپ کی جو آپ کو حیران کرے. بھائی فضائل علی پہ خوش ہوا کیجیے. اس کی وجہ ہے جس طرح یہ حدیث موجود ہے معصوم کی کہ جس نے ہمارے جد کے مصائب سن کر ایک آنسو بہایا اس پہ جنت واجب ہے، اسی طرح یہ حدیث بھی موجود ہے کہ جو ہمارے فضائل سن کر مسکراتا ہے ملائک اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں، ثواب زیادہ کر دیتے ہیں. جب بھی سنا کیجئے فضائل علی کے مسکرایا کیجئے، اور جب مسکراہٹ آ جائے چہرے پہ تو اپنی والدہ کے حق میں دعا کر دیا کیجئے کہ انہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی. تو بھئی توجہ ہے یا نہیں ہے؟ موسم حج ہے اور کسی کو تماچا پڑا ہے، اور یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ید اللہ نے جسے تماچا مارا ہو. کائنات کے تماچوں کے نشان مٹ سکتے ہیں، علی کے ہاتھ کے تماچے کا نشان نہیں مٹے گا. تماچا مار. اور یہ دور کس کا ہے آپ اس سے بہتر جانتے ہیں. اگر مستند نام ہوتے تو میں سے لے لیتا. اب جس کو نام جاننا ہے وہ جا کے ریاض النظرہ دیکھ لے. لیکن بہرحال دور ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کا. آئے ہیں ان کے پاس وہ صاحب روتے ہوئے جن کو مولا کائنات نے تماچا مارا ہے، اور کہہ رہے ہیں مجھے علی نے تماچا مارا ہے حالانکہ میرا کوئی قصور بھی نہیں تھا. بھئی بڑی توجہ ہے، ریاض النظرہ میں بار بار حوالہ دیے جا رہا ہوں. اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عمر نے یہ پوری بات سنی، تخت سے اترے اور اس بندے کو ایک اور تماچا مارا اور کہا سن تجھے گناہ کرتے ہوئے اے اللہ نے دیکھا ہے اور تجھے سزا ید اللہ نے دی ہے. تو علی اسے کہتے ہیں جس کا مخالف بھی اس کی فضیلت سے انکار نہ کر پائے. اب جملہ سن لیجئے، نہیں آپ نے ڈانٹ دیا، آپ کچھ ہوئے، آپ نے نعرہ لگایا، لیکن جملہ تو میں اب کہنے لگا ہوں. جملہ کہہ دوں بھائی لوگوں نے علی کے مقابلے میں خلیفہ تو بنا لیے لیکن ید اللہ نہ بنا پائے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مولا سلامت رکھے گا علی کے. تو بھائی لوگ کچھ بھی بنا لیں لیکن ید اللہ نہیں بنا سکتے، عین اللہ نہیں بنا سکتے. جو فضیلت اللہ نے علی کو دے دی وہ دے دی. بھائی معاملہ یہ ہے کہ یہ لفظ صراط مستقیم بڑا وسیع ہے. آپ کسی سے پوچھیے صراط مستقیم وہ کہے گا سیدھا راستہ. تو کائنات میں جتنے راستے ہیں وہ تو سیدھے ہیں، لیکن اب ہمیں یہ کیسے پتا چلے کہ اللہ کے سیدھے راستے کی بات کر رہا ہے. بڑی توجہ ہے. بھائی ایک حدیث میں اپنے سننے والوں کی نظر کروں، ایک واقعہ میں نظر کروں. مسجد نبوی ہے. اب یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ جو کھلتا تھا، اور یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں مسجد کے اندر وہی دروازہ کھل سکتا ہے جو گھر یا تو مسجد ہو یا کعبہ ہو.
پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. پاکیزگی کا یہ معیار ہے مسجد کی. جناب امیر برآمد ہوئے ہیں, رسول خطبہ دے رہے ہیں, رسول نے خطبہ روک کر کہا ہے السلام علیکم یا صاحب الصراط المستقیم. اب آپ, میں یہاں مجلس پڑھ رہا ہوں, کوئی صاحب داخل ہوں, ان کے چہرے پہ میری نظر چلی جائے تو آپ سب فطری طور پہ پیچھے مڑ کر دیکھیں گے, کوئی بڑی توجہ رہے. نبی خطبہ دے رہے ہیں, علی گھر سے برآمد ہو رہے ہیں, اور نبی نے جناب امیر کا ایک لقب اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے اور لوگوں نے مڑ کر دیکھا ہے. اچھا خدا کی قسم, یہاں سے کوئی بھی داخل ہو, میں اس کا جو نام لے لوں گا آپ کو وہ ماننا پڑے گا اگر آپ اسے جانتے نہیں ہیں. توجہ ہے نہیں ہے؟ اگر آپ ان صاحب کو نہیں جانتے جو داخل ہو رہے ہیں اور میں ان کو مخاطب کر رہا ہوں تو میں جو بھی نام لے لوں آپ وہ مانیں گے. اب معاملہ یہ ہے, جانتے سب ہیں علی کو, جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا صاحب صراط المستقیم. تو جیسے یہ کہا خطبہ ختم ہوا, کچھ لوگ رسول کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ, آپ نے آج علی کو صاحب صراط المستقیم کہا ہے. ایک بڑی توجہ ہے, جملہ ضائع نہ ہو, میں اپنے موضوع کو کامل کر رہا ہوں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. کیا پوچھا؟ یا رسول اللہ آج آپ نے علی کو صاحب صراط المستقیم کہا ہے. تو رسول اللہ نے, وہ رسول جو رحمت للعالمین ہے, اپنے چہرے پہ جلال لا کر کہا میں نے تو آج کہا ہے, سورہ یاسین میں اللہ بہت پہلے کہہ چکا. دیکھیے اب میں ایک جملہ آپ کی نظر کروں, کیونکہ یہ لاہور شہر ہے اور الحمدللہ یہ جو بزرگ بیٹھے ہیں انہوں نے یقیناً اظہر حسن زیدی صاحب کو ضرور سنا ہوگا. ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی لاہور میں رہا ہو, زندگی گزری ہو اور اس نے اظہر حسن صاحب قبلہ کو نہ سنا ہو. ایک عالم ربانی گزرے ہیں اسی دور کے جن کا نام ہے حسین بخش جاڑا, صاحب تفسیر انوار النجف. مجلس پڑھ رہے ہیں کراچی میں, مارٹن روڈ کا امام باڑہ ہے, سورہ یاسین پر گفتگو کر رہے تھے. کیونکہ اچھا یہ ممبر میں یاد رکھیے گا, میں بات کر بھی دیتا, ہو سکتا ہے آپ میں سے ایک دو لوگوں کو پتا ہو, لیکن یہ تقاضا ممبر نہیں ہے, یہ علمی خیانت ہے کہ کسی اور کا جملہ میں اپنے نام سے پڑھوں, یہ خیانت ہے. تو ان کے بھی مولا درجات بلند کر دیں. اور دیکھیے معجزہ کیا ہے علی کا نام لینے کا, لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں, ذکر علی انہیں زندہ رکھتا ہے. یہ خام خیالی ہے کسی کی کہ وہ ذاکر رہا ہے اور اس کا ذکر حسین اپنے ساتھ نہ کروائے. مجلس حسین کی ہے لیکن اس ذاکر کا ذکر آ گیا, کیا مرتبہ ہو گیا اس کا. تو باہر سورہ یاسین میں گفتگو چل رہی تھی. حسین بخش جاڑا صاحب کا جو لہجہ جانتے ہیں, انہوں نے کہا بھائی سنو, میں تمہیں اعلیٰ صراط المستقیم کا ترجمہ تو سنا سکتا ہوں, تفسیر بھی بتا سکتا ہوں, لیکن اس کی میں سب سے چھوٹی اور سب سے جامع تفسیر تمہیں بتانا چاہتا ہوں. کیا ہے اعلیٰ صراط المستقیم؟ یہی آیت ہے نا. وہ کہتے ہیں اگر اس آیت کا صحیح ترجمہ سمجھنا ہے تو اعلیٰ پہ سے ایک زبر ہٹا دو, اعلیٰ پہ سے ایک زبر ہٹا دو تو اعلیٰ نہیں علی صراط المستقیم ہو جاتا ہے. اور یہی اس آیت کی تفسیر, اور کیا کمال تفسیر ہے. تو لوگ سمجھے تو کہ صراط مستقیم ہے کیا, اور قیامت والے دن کوئی چاہے یا نہ چاہے اس کو آنا اسی راستے تک ہے. اور دیکھیے میں نے ایک بات کیونکہ چھیڑی تھی, آپ بھول گئے میں نہیں بھولا. ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ رسول تو افضل ہے علی سے, صراط مستقیم علی کیوں ہے. تو میں آپ کو بتا دوں کہ علی ہیں کیا. بھائی برادران کی کتاب میں بھی روایت موجود ہے اور میرے مذہب کی کتابوں میں بھی موجود ہے, اور ہو سکتا ہے اس مجمع سے کئی لوگ ہوں جنہوں نے روایت سنی ہو, لیکن آج پھر سن لیجیے. بالکل اسی طرح جس طرح قرآن سینکڑوں بار پڑھتے ہیں, سننے کا بھی لطف آتا ہے, پڑھنے کا بھی لطف آتا ہے, اسی طرح ذکر علی جتنی بار سنیں جتنی بار کریں وہی لطف آنا چاہیے, کیونکہ دونوں قرآن ہیں. ایک ناطق قرآن
ایک سامد قرآن. ایک صاحب رسول اللہ کے پاس آئے ہیں, ان کی طبیعت ناساز ہے اور سرکار سے کہا ہے کہ میرے لیے دعا کیجیے. سرکار نے دعا کی, پروردگار ان کو شفا عطا فرما, نام میں نہیں لے رہا. آخر میں آ کے سرکار نے کہا علی کے صدقے میں. پہلا دن گزر گیا. دوسرا دن ایک اور صاحب ہے, ان کی طبیعت بھی خراب ہے, وہ سرکار کے پاس آئے ہیں, اب سرکار دعا کر دیجیے. تو سرکار نے پھر دعا کی ہے اور آخر میں مولا علی کا وسیلہ دیا ہے. تیسرا دن ایک اور صاحب کی طبیعت خراب ہے, وہ آئے ہیں اور دعا کی درخواست کی ہے. ریاض النظرہ میں بھی یہ بات موجود ہے. سرکار نے دعا کی ہے, آخر میں مولا علی کا وسیلہ دیا ہے. اب توجہ رکھیے گا, 3 دن تک 3 لوگ آئے, علی کا وسیلہ دعا میں بھی آ گیا. چوتھے دن جناب امیر اپنے لیے دعا کروانے آئے. توجہ ہے آخری بندے کا. آخری دن جناب امیر مولا کائنات فاتح خیبر فاتح بدر و حسین انہیں اپنے لیے دعا کرانے آئے. سرکار نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے بھائی کو شفائے کاملہ عطا فرما. دعا کر چکے, آخر میں کہا علی کے وسیلے سے. بیشتر لوگوں کے سر پہ سے بات گزر گئی ہے, لیکن سمجھانا میرا کام ہے. جس طرح کچھ لوگ ابھی حیران ہیں نا, اسی طرح وہ لوگ بھی حیران ہوئے جو 3 دن سے دعا کروانے آ رہے تھے, کیونکہ انہیں یہ خوش فہمی تھی کہ آج دعا میں ان کا وسیلہ دیا جائے گا. اگر کسی کو نبی دعا دے رہے ہوتے تو ان کا وسیلہ آ بھی جاتا. بھائی میں کیا کہہ رہا ہوں, لیکن بات دعا کی ہے اور دعا بھی علی کو دی جا رہی ہے. علی کو دعا دیتے ہوئے علی ہی کا وسیلہ دیا گیا. تو تینوں ایک ساتھ آگے بڑھے اور تینوں لوگوں نے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ ہماری طبیعتیں خراب ہوئی, آپ نے علی کے وسیلے سے دعا کی, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, لیکن آج تو علی کی طبیعت ناساز ہے, تو علی کی طبیعت کے لیے دعا کرنے میں بھی علی کا وسیلہ. سرکار نے کہا تم علی کی بات کرتے ہو, میری دعا بھی اللہ تب تک قبول نہیں کرتا جب تک اس میں علی کا وسیلہ شامل نہ. کب تک اس میں علی کا وسیلہ شامل. بس میرے عزیزوں, راسل جالوت ایک عیسائی ہے اور اس وقت دربار شام میں موجود ہے جب آل محمد کا قافلہ اسیر ہو کے اس دربار میں آیا ہے. اور یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, آگے آگے نیزوں پہ سر تھے, پیچھے پیچھے وہ بیویاں تھیں جن کے صدقے میں کائنات کو پردہ ملا. مولا ان آوازوں کو سلامت رکھے. آپ کا چھٹا امام کہتا ہے کہ جس طرح میری دادی کو عزاداروں کے آنسو بہت پسند ہے, اسی طرح گریے کی بلند آوازیں بھی بہت پسند ہے. مولا ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. میری مائیں بہنیں جو پس پردہ بیٹھی ہیں وہ کوئی غم نہ دیکھیں, آپ کوئی غم نہ دیکھیں. مولا آپ کی ہر دعا قبول فرمائے اس ذکر کے صدقے. راسل جالوت ایک عیسائی پادری ہے جس کو روم سے بلایا گیا ہے, اور یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے 700 کرسی نشین ہیں اور ہر کوئی بڑا بڑا اپنی قوم کا ہر بڑا آدمی بلایا گیا ہے. عیسائی, لیکن اس نے جب حسین کے سر کو دیکھا تو کھڑا ہو گیا دربار میں اور پوچھنے لگا یزید سے یہ سر کس کا ہے. تو یزید نے کہا تجھے اس سر سے کیا لینا دینا, بیٹھ جا. اس نے کہا نہیں مجھے پتا یہ سر کس کا ہے. عرب کا ایک دستور ہے کہ جب کسی کی پہچان چھپانی ہو تو اس بندے کی نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام لیا جاتا ہے. لیکن حسین کا معجزہ یہ ہے, چاہے ماں کا تذکرہ ہو یا باپ کا تذکرہ ہو, حق نہیں چھپ سکتا. یزید نے کہا یہ حسین بنت فاطمہ ہے. بس اس نے فاطمہ کا نام سنا, کہا کون فاطمہ, محمد کی بیٹی.
اجرکم من اللہ. عزادارو جملہ کہہ دوں، جب دربار میں کلمہ پڑھنے والے فاطمہ کو بھول گئے تو عیسائی نے کہا کون فاطمہ؟ محمد کی بیٹی، وہ فاطمہ جو مباہلے میں آئی تھی. اجرکم من اللہ، جزاکم الحسین. کہا وہ فاطمہ؟ یزید نے سر جھکا کر کہا ہاں محمد کی بیٹی. غصے میں لال ہو گیا اور کہنے لگا سن، میں داؤد کی 33ویں نسل میں ہوں. توجہ سے بات سنیے گا روایت کے جملے. میں داؤد کی 33ویں نسل میں ہوں. جا اور روم میں جا کر دیکھ، جب میں اپنے گرجے سے نکلتا ہوں تو لوگ میرے پاؤں کی مٹی اٹھا لیتے ہیں اور اس سے شفا حاصل کرتے ہیں اور بچوں کے گلے میں تعویذ کی صورت میں ڈالتے ہیں. تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے تو محمد کے بیٹے کا سر کاٹ دیا. میں تو داؤد کی 3ری نسل میں سے ہوں، تو نے تو اپنے نبی کے بیٹے کا سر کاٹ دیا. بس یزید نے یہ جملے سنے، تیش میں آ گیا. اس کو لگا بغاوت نہ ہو جائے. جلاد کو بلانے کا حکم دیا اور کہا اس کو لے جاؤ باغ میں اور اس کا سر کاٹ دو. مسکرایا راسل جالود، کہا سن، مجھے پتا ہے تو مجھے مار دے گا. اس کی وجہ سن لے، کل رات میں میرے خواب میں عیسیٰ محمد کے ساتھ آئے تھے اور عیسیٰ نے کہا یہ مسلمانوں کے نبی ہیں، یہ خاتم المرسلین ہیں، ان کی تعظیم میں اٹھ جا راسل جالود. اور وہ تعظیم میں کھڑا ہوا. راسل جالود کہتا ہے جیسے ہی میں تعظیم میں کھڑا ہوا تیرے نبی نے کہا راسل جالود میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. میں رات بھر سوچتا رہا کہ محمد نے مجھے جنت کی بشارت کیوں دی ہے، لیکن اب مجھے سمجھ میں آیا میں حسین کے عشق میں شہید کیا جاؤں گا. خدا کی قسم مسلمانوں، تم کیا بیان کرو گے اپنی تاریخ؟ ایک عیسائی ہے جو دربار یزید میں کھڑا ہو کر حسین کا مقدمہ لڑ رہا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے معلوم تھا میں مارا جاؤں گا، میں شہید کیا جاؤں گا. دیکھیے ہر قوم کا ایک دستور ہوتا ہے. جو لوگ کم تعداد میں ہوتے ہیں انہیں دبا کر رکھا جاتا ہے. آپ امریکہ یا کینیڈا چلے جائیں باہر ممالک تو وہاں مسلمانوں سے چھوٹا کام کرایا جاتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح آپ کے ملک میں عیسائیوں سے چھوٹا کام اور ایسا کام جس کو پس نظر کیا جاتا ہے وہ کرایا جاتا ہے. اسی طرح عرب میں بھی ہوتا تھا. عیسائی اور یہودیوں کو چھوٹے کام دیے جاتے تھے. اسلام آنے کے بعد کربلا میں کئی ایسے عیسائی اور یہودی موجود تھے جو گھوڑوں کے زخموں پہ مرہم لگانے پہ مامور تھے، گھوڑے باندھنے پہ مامور تھے. لشکر یزید میں ایک یہودی موجود تھا جس کا کام یہ تھا وہ مرہم بناتا اور جب کوئی زخمی گھوڑا اس کے پاس آتا تو وہ اس کے زخموں پہ مرہم لگا دیتا. جب عمر ساکھ نے دیکھا روز عاشور کوئی حسین کا سر نہیں کاٹ پا رہا، بس احمد تمام 2 جملے میں نے پڑھنے ہیں. جب عمر ساکھ نے دیکھا کہ کوئی ایسا نہیں جو سر حسین کاٹ پا رہا ہو تو وہ بلاتا ہے اس غلام کو جو یہودی ہے اور کہتا ہے سن، ایک لاغر، ایک کمزور، ایک زخمی شخص ہے، اس کا سر تو کاٹ لے، تجھے بڑا انعام دیں گے. وہ راضی ہو گیا، تلوار لے کر چلا. لیکن جیسے ہی میرے مولا کے پاس پہنچا تو حالت حسین کی یہ ہے کہ جسم پر ایک انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہیں کہ جہاں تیر نہ لگا ہو. چوتھے امام سے پوچھا تھا منال نے آپ کے بابا کے جسم پہ کتنے زخم تھے؟ جملہ سنیں گے میرے امام کا، میرے مولا نے سر سے امامہ اتار کر پھینکا تھا اور کئی مرتبہ رو رو کر ہچکیاں باندھی اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش میں آئے کہا سن منال، اپنی انگوٹھی اتاری، کہا میرے بابا کے جسم پر اس انگوٹھی جتنی بھی جگہ نہیں بچی تھی جہاں زخم نہ ہو. اجرکم من اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے. بس 2 جملے. عزاداروں، پہنچا ہے یہودی، پوچھا امام حسین حالت رکوع میں ہے،
یا یوں کہوں نہ زمین پر ہے نہ زماں پر ہے، تیروں کے سہارے پر زہرا گلا ڈلا ہے، جھکا اور پوچھا سنو میں تمہیں صبح سے دیکھ رہا ہوں، تمہارے دوستوں کو مارا گیا، تمہارے بھانجوں کو مارا گیا، تمہارے بھتیجوں کو مارا گیا، یہاں تک کہ تمہارے جوان بھائی کے بازو بھی کاٹے گئے، اپنا نام مجھے بتا دو۔ سر حسین سے کوئی جواب نہ آیا۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، جو اس غم میں روئے وہ کسی غم میں نہ روئے۔ وہ کہتا ہے مجھے